السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما قال الله تعالى في سورة القرآن قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا لو كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله صدق اللہ العظیم. میری محترم بہنوں، دوستوں، ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب پر بہت بڑا احسان اور اکرام فرمایا کہ اس نے ہم سب کو دین کی محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. ایسی جگہ بیٹھنے پر ہی مغفرت کے وعدے ہیں. دنیا کی آپ بڑی سے بڑی محفل میں چلی جائیں، کوئی مغفرت کے وعدے نہیں ہیں، لیکن دین کی ادنا سی ادنا محفل پر بیٹھنے پر ہی مغفرت کے وعدے ہیں. پیاری عزیزات، اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر بہت بڑا کرم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جڑنے کی مزید توفیق عطا فرمائی. آج میں آپ سب سے بات کرنے جا رہی ہوں توحید کے بارے میں کہ اسلام میں توحید کی حقیقت کیا ہے، توحید کس کو کہتے ہیں. اور یہ بہت ہی اہم موضوع ہے جس پر آج میں آپ سب کے سامنے گفتگو کرنے جا رہی ہوں. تو میری سبھی بہنوں سے دل سے دعا بھی ہے اور آپ سب سے ایک میری درخواست ہے کہ آپ سب لوگ دھیان سے سنیے گا، توجہ کے ساتھ سنیے گا، اور اس جو بھی بات سن رہی ہے نا، عمل کی نیت سے یہاں بیٹھیے گا. اور آپ سب کی میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ سب نے یہاں شرکت کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت کے ساتھ اسی طرح سے جوڑے رکھے. تو پیاری عزیزات، آج میری تقریر کا موضوع جو ہے توحید کی حقیقت، اسلام میں توحید کی حقیقت. تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جڑنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو یہاں بٹھایا. تو پیاری عزیزات، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ساری ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام تعریف، تمام ذکر، تمام شکر، تمام حمد و ثنا سب اللہ تعالیٰ کے لیے. تمام حمد و ثنا، تمام حمد و شکر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت دی. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا لو کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اگر وہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی بھی یہاں نہ ہوتے، ہم کبھی بھی یہاں نہ ہوتے. تو یہ ساری ہدایت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، ہدایت توفیق اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. تو پیاری عزیزات، اب ہم نے بات کرنی ہے کہ مطلب جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ جو ہے نا، وہ اسلام کی بنیاد اور ایمان کی جڑ ہے. اور وہ موضوع کیا ہے؟ توحید. آج میں آپ سے جس موضوع پر بات کرنے جا رہی ہوں وہ اسلام کی بنیاد ہے، ایمان کی جڑ ہے. اسلام کی بنیاد کیا ہے اور ایمان کی جڑ کیا ہے؟ وہ توحید ہے. توحید کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، واحد ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے. اسی توحید کی طرف انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر فرمایا سب سے بہترین ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ترمذی شریف میں آیا ہے کہ سب سے بہترین ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وما ارسلناک من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا جس کے پاس ہم نے یہ وحی نہ بھیجی ہو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے میری ہی عبادت کرو. مطلب کیا ہے؟ دنیا میں انبیاء علیہ السلام کم و پیش
सवा लाख अंबिया अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, हर एक नबी को अल्लाह ताला ने भेजा, हर नबी को ये कलमा लेकर भेजा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ताला के सिवा कोई भी माबूद नहीं है, अल्लाह ताला के सिवा कोई भी माबूद नहीं है। आगे एक जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा के अंदर कि फअम्मल्लज़ीना आमनु बिल्लाहि वअतसमू बिही फसयुदखिलुहुम फी रहमतिन मिनहु व फज़ल वयहदीहिम इलैहि सिरातम मुस्तकीमा। क्या फरमा रहे हैं अल्लाह ताला सूरह निसा के अंदर, फअम्मल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि वअतसमू बिही फसयुदखिलुहुम फी रहमतिन मिनहु व फज़ल वयहदीहिम इलैहि सिरातम मुस्तकीमा। अल्लाह ताला का इरशाद है, जो लोग अल्लाह ताला पर ईमान लाए और अच्छी तरह अल्लाह ताला से ताल्लुक पैदा कर लिया, तो अल्लाह ताला अन करीब ऐसे लोगों को अपनी रहमत और फजल में दाखिल करेंगे और उन्हें अपने तक पहुंचने का सीधा रास्ता दिखाएंगे। जहां उन्हें रहनुमाई की जरूरत पेश आएगी, उनकी दस्तगीरी फरमाएंगे। तो अजीजात, ये समझिए कि कोई नबी ऐसा नहीं आया दुनिया में जो ये कलमा लेकर ना आया हो कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद है ही नहीं, अल्लाह मुतलक है ही नहीं, कोई हमारा खालिक मुतलक है ही नहीं। अब बात आती है तौहीद का मतलब क्या होता है, तौहीद कहते किसको है, तौहीद के माना क्या है। तौहीद के माना दरअसल ये है कि अल्लाह ताला को एक मानना, अल्लाह ताला को एक मानना, इबादत सिर्फ उसी की करना, उसी के सिवा किसी को भी इलाह या मददगार ना समझना। इसके बारे में कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा के अंदर, वअबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैया, वअबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैया। अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना करो, अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना करो। मेरी बहन, अल्लाह को एक मानना, एक ही रब है हमारा, एक ही खालिक है हमारा, एक ही मालिक है हमारा, सिर्फ हमने बंदगी उसी की करनी है, इबादत उसी की करनी है। बात समझ आ रही है? मददगार हमारा वही है, हमारा मुश्किल कुशा वही है। कैसे भी हालात अगर हम पर आ जाएं, हमारी मदद वही करेगा, उसके अलावा कोई भी हमारे हालात को दूर ना करेगा, उसके अलावा कोई भी हमारी बिगड़ी किस्मत को न चमकाएगा। वो हमारा इलाह एक ही है। और कुरान क्या कहता है कि अल्लाह की इबादत करना है आपको और उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना, किसी को भी शरीक नहीं ठहराना, कोई कुछ नहीं कर सकता। अब जरा हम अपने अंदर झांक कर देखें, सोचें कि यार हम लोगों ने कितने सब पर यकीन कर रखें, वो हमारी मुश्किल दूर कर देगा, वो उसके पास चले जाओ वो हमारी मदद कर देगा, है वो हमें इज्जत दिला देगा, अरे उससे हमारे टर्म्स होंगे, उससे हमारे ताल्लुकात होंगे तो हमें इज्जत मिलेगी, कोई बड़ा ओहदे पर है उससे हमारे ताल्लुकात होंगे तो हमें इज्जत मिलेगी, हम भी उसके साथ कहलाए जाए। नहीं 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 अजीजात, आपके दिल में एक डर होता है, एक खौफ होता है कि अगर हम बिरादरी से आगे चले जाएं, अगर हम रिश्तेदारों से आगे चले जाएं तो लोग क्या कहेंगे, लोग हमारे यहाँ नहीं आएंगे, लोग हमसे रिश्ता नाता तोड़ देंगे, है ना। तो ये क्या है, हम किससे डर रहे हैं? डरना तो सिर्फ एक रब से था, एक ही अल्लाह रब्बुल इज्जत से था। और हम किस किस से डर रहे हैं? कभी सोचा है आपने कि जितने खौफ हमारे दिल में लोगों के हैं, यानी कि हमने इतने सारे माबूद बना लिए हैं, जिसकी मोहब्बत हमारे दिल में अल्लाह की जैसी है, जितना हमें अल्लाह ताला से डरना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा हम बिरादरी से डर रहे हैं। तो क्या है, हमारे दिल में बिरादरी ने जगह बना ली है, रिश्तेदारों ने जगह बना ली है। तो अल्लाह ताला तो हमसे बहुत दूर चले गए, बस ये जबान पर है कि हाँ वाकई अल्लाह हमारा रब है, लेकिन हम अल्लाह ताला से डरते ही नहीं। हमें अल्लाह ताला की नाराजगी का खौफ ही नहीं आता कि अल्लाह ताला हमसे नाराज हो जाएंगे। अल्लाह ताला नाराज हो गए तो सारी दुनिया हमारी खराब, सारी उक़बा हमारा खराब हो जाएगा। अज़ीज़ात, अल्लाह ताला राजी है तो यकीन जाने दुनिया भी आपकी बनेगी, आखिरत भी आपकी बनेगी। और अल्लाह अगर नाराज है तो ना हम दुनिया के रहे ना आखिरत के रहे। तो मेरी अज़ीज़ात, पहली हमें फर्स्ट प्रायोरिटी हमें अल्लाह ताला को राजी करने के लिए देनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जिंदगी दी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें सब कुछ दिया और हम उसी को नाराज कर दें तो हमें राजी करना भी उसी को है। पहली हमने जो प्रीफर देनी है, प्रायोरिटी देनी है, वो अल्लाह ताला को राजी करने के लिए देनी है कि अल्लाह ताला हमसे राजी कैसे होंगे। तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया
قل هو اللہ احد، آپ کا اللہ اکیلا ہے، واحد ہے، لا شریک ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، کہ آپ کا الہ، آپ کا معبود اکیلا ہے، واحد ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے جیسا کوئی رحمان نہیں ہے، اس کے جیسا کوئی رحیم نہیں ہے، اس کے جیسا رحم کرنے والا، اس کے جیسا مہربان کوئی نہیں ہے۔ خدا کی قسم اللہ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم، آپ کا رب ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، وہ ایسا ہے اسے کبھی موت نہیں آئے گی، کبھی نہیں موت آئے گی، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ لا تأخذه سنة ولا نوم، نہ وہ اونگتا ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ لا تأخذه سنة ولا نوم، وہ نیند سے پاک ہے، وہ اونگ سے پاک ہے۔ آپ کا الہ، آپ کا معبود اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک کے اندر تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑی بابرکت ذات ہے وہ، تبارک الذی بیدہ الملک، کہ اس کے ہاتھ میں تمام ملک کی بادشاہی ہے، تمام ملک کی بادشاہی اس کے ہاتھ میں ہے، وہو علی کل شیء قدیر، آپ کا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ میری یہاں جتنی بہنیں ہیں جو بھی جس لائن سے پریشان ہیں، آپ کا رب جو ہے نا، جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، وہی نہ جانے گا کہ آپ کو کیا پرابلم ہے، بتائیے وہ پھر کیسا قادر ہے؟ اس کو نہیں پتا کہ آپ کی کیسی پرابلمس ہے، آپ کس کنڈیشن میں ہیں، آپ کس پریشانی میں مبتلا ہیں، کیا وہی نہ جانے گا؟ ایک ماں بچے کو پیدا کرتی ہے اور اپنے بچے کے بارے میں سب کچھ جانتی ہے، میرے بچے کو کیا پسند ہے اور کیا نہیں پسند، میرا بچہ کیوں رو رہا ہے، کیا چاہ رہا ہے، کیا اس کی ڈیمانڈ ہے، اور جس خالق نے ہمیں بنایا ہے اس کو نہ معلوم ہوگا کہ ہمیں کیا ضرورت ہے، وہ ہم سے چاہتا کیا ہے۔ عزیزات، اپنے رب سے آج اگر دوستی نہ لگائی نا تو کچھ نہ لگایا ہم نے۔ آج جو میں یہ درس دے رہی ہوں آپ کے سامنے کہ اسلام میں توحید کی حقیقت کیا ہے، ہمیں موحد بننا ہے، ہمیں ایک اللہ پر یقین لانے والا بندہ اور بندی بننا ہے کہ میں موحد ہوں، میں صرف اللہ کو مانتی ہوں، میں اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا مددگار نہیں سمجھتی، میں نہیں کسی پر یقین کرتی، میرا اللہ ہے، مجھے اپنے اللہ سے دوستی لگانی ہے، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، میرا اللہ ہم سب کا اللہ ہم سب کے لیے کافی ہے، ہمیں کسی کے در پر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا وَكَفَى بِاللَّهِ حَفِيظًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، بس مجھے میرا رب کافی ہے، حسبی اللہ، کافی ہے اللہ۔ تو عزیزات، آپ جس کے در پر جائیں گی رو کر سنائیں گی، وہ رو کر سنیں گے اور ہنس کر اڑائیں گے، نہ وہ آپ کی مدد کریں گے، نہ وہ آپ کے کسی کام آئیں گے اور آپ کو بدنام الگ کر دیں گے، نہ وہ آپ کے کچھ کام آ سکتے ہیں۔ یہ دنیا والے جس کے آگے ہم اپنے دکھڑے سناتے ہیں، میری بہنوں کبھی نہیں سنانے چاہیے، کبھی بھی نہیں سنانے چاہیے۔ ان کے سامنے اگر ہم اپنا ایکسپلین کرنے بیٹھ جائیں گے نا عزیزات، ان کے اندر یہ کمی پائی جاتی ہے، رو کر سنتے ہیں ہنس کر اڑاتے ہیں، رو کر سنتے ہیں ہنس کر اڑاتے ہیں۔ تو کبھی یہ بھول نہ کیجئے گا کہ سب کچھ کرنے والے میرے اللہ تعالیٰ ہیں، ہے نا، جو کچھ کریں گے اللہ تعالیٰ کریں گے، اللہ تعالیٰ کے کرنے سے ہوتا ہے، ہمارے کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو عزیزات، میری آپ سب سے گزارش ہے کہ کبھی کسی کے آگے ایسے نہ رونا، اپنے دل کی بات نہ بتانا، کسی کو بھی نہ بتانا، اللہ تعالیٰ ہی ہیں، اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتا ہے۔ میری عزیزات، نیور ایکسپلین اینڈ نیور کمپلین، کبھی کسی سے آپ نے کمپلین کرنی ہی نہیں ہے سوائے اللہ رب العزت کے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بتانا ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے اپنے اللہ سے، اب آپ سوچیں ہمارا جو تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا ہے، ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا ہے، ساری بہنیں آنکھیں بند کر کے سوچیں دنیا کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے واقعی ہم ڈرتے ہیں؟
اللہ تعالیٰ سے ہونے کا یقین واقعی ہمارے دل میں ہے کہ کرنے والے اللہ تعالیٰ ہی ہیں، ہر کام کا بنانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے. بیمار ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم کہاں جاتے ہیں؟ کیا سوچتے ہیں؟ ساری بہنیں سوچیں، سب کا ضمیر گواہی دے گا اندر سے. سب سے پہلے سوچیں کہ میں بیمار ہوئی ہوں، یہ کیوں بیمار ہوئی ہوں، کس وجہ سے ہوئی ہوں، کیا اللہ چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اور اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے میرا بندہ کہے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا ہے نا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، صدقہ کرے ہے نا، اللہ تعالیٰ سے شفا کی دعا مانگے. اس کے بعد بھی اثر نہیں ہو رہا، پھر ہم طبیب کے پاس جائیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں ہے نا، اور پھر اس کے بعد بھی کچھ اثر نہیں ہو رہا ہے نا، مدت بڑھتی جا رہی ہے بیماری کی. تو اس میں بھی غم نہ کریں. اللہ تعالیٰ کی مصلحت، حکمت ہوتی ہے ہر کام میں. کچھ بھی پریشانی آتی ہے تو میں بیماری کا ایک ایگزامپل دے رہی ہوں آپ کو، اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے جیسے ہم نے پڑھا تھا سورہ بقرہ میں، اگر آپ کو یاد آ رہا ہو چلیں میں یاد دلا دیتی ہوں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. کیا ہے؟ کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم ضرور بضرور آزمائیں گے تمہیں، ایمان والوں کو ضرور بضرور آزمائیں گے. کسی بھی چیز سے، کسی بھی تکلیف سے، کسی کو خوف دے کر. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، بھوک سے آزمایا جا سکتا ہے، مال کے نقصان سے آزمایا جا سکتا ہے، یا تمہاری جانوں سے تمہیں آزمایا جا سکتا ہے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری دیجیے صبر کرنے والوں کو. تو عزیزات، جو بھی آزمائش ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، اسی وجہ سے ہم سب پر یہ حالات آتے ہیں. تو اس میں غم نہ کرنا. جو جتنا محبوب ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ کا، اتنا ہی اس پر حالات آتے ہیں. اور ایگزامپل ہمارے سامنے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے محبوب تھے اللہ تعالیٰ کے، کتنے حالات آئے. تو ہمیں شرک تو کرنا ہی نہیں ہے. لا تشرک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. حدیث ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، لا تشرک باللہ وان قتلت او حرقت، تمہیں قتل کر دیا جائے، تمہیں جلا بھی دیا جائے تو بھی اللہ رب العزت کے ساتھ شرک نہ کرنا. اب میں انشاءاللہ بتاؤں گی آپ کو کہ شرک ہوتا کیا ہے، کیسا ہوتا ہے. ابھی پہلے میں توحید کے اوپر ہی بات کرنا چاہ رہی ہوں آپ سے کہ توحید اللہ تعالیٰ کو صرف ایک ماننا. دیکھو ہمارا ایک ہی تو رب ہے نا، کوئی 10 تھوڑی نہ ہے، 100 تھوڑی نہ ہے. جیسے کعبے میں پہلے بیت اللہ میں انہوں نے کفار مشرکین نے اپنے خدا بنا رکھے تھے، 360 خداؤں کی وہ عبادت کیا کرتے تھے ہے نا. اور مطلب کوئی بارش برسانے والا، کوئی اولاد دینے والا. تو سوچو آپ وہ کتنے پریشان ہو جاتے ہوں گے وہ لوگ نا، کہ اس والے خدا کی بات نہیں مانی تو یہ والا خدا ناراض، اس والے خدا کی بات نہیں مانی تو یہ والا خدا ناراض. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو کیا لے کر آئے؟ یہ کلمہ لے کر آئے، لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ایک ہی خدا کی بات ماننی ہے. تو انسان کو ڈسٹربینس بھی نہیں ہوگا. ایک کی بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے، 10 سمجھائیں تو 10 کی بات جو ہوتی ہے نا، 10 میں 10 کی الگ ہی رائے ہوں گی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ایک رب کی بات ماننی ہے. اب ہماری دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، نہیں اس کی طرف مت جانا. کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کسی نے اپنا دین کچھ بنا لیا ہے، کسی نے اپنا دین کچھ بنا لیا ہے. آپ نے ایک اللہ کا حکم ماننا ہے. میرے اللہ نے مجھے زندگی دی، میرا اللہ مجھ سے چاہتا کیا ہے، اس کا قرآن پڑھیں، وہ ساری گائیڈ آپ کو کرے گا، گائیڈنس دے گا اپنے قرآن کے ذریعے سے. اب جیسے ہم نے چھوٹی سی سورت ہی یاد کری تھی، قل هو اللہ احد. اب خالی اس کو یاد تھوڑی نہ کرنا ہے، اس کو ماننا ہے عزیزات. اللہ تعالیٰ کا ایک ہے. میرے پیارے حبیب کہہ دیجئے قل هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، اللہ واحد ہے. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے. ہم نیاز مند ہیں، ہمیں ضرورت ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. وہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ خود کسی سے جنا گیا. یعنی کہ اس نے اپنے بدن سے نہ کسی کو پیدا کیا، نہ وہ خود کسی کے بدن سے پیدا ہوا. سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے مقابلے کا کوئی ہے ہی نہیں، اس کے ہمسر کوئی ہے ہی نہیں، اس کے ٹکر کا کوئی ہے ہی نہیں. اب سوچو آپ نے اتنا زبردست اپنا رب مانا ہے جس کے مقابلے کا کوئی ہے ہی نہیں، جس کے ٹکر کا کوئی ہے ہی نہیں.
تو اب ہمیں تو سیدھا ہو جانا چاہیے. ہم کس کے مقابلے، ہم کہاں جا رہے ہیں، کس سے مانگ رہے ہیں؟ جب آپ نے اپنے رب پر ایمان لے کر آ گئی، کلمہ پڑھ لیا، اپنے رب کو اپنا رب مان لیا. اور رب کہتے کس کو ہے؟ دراصل پالنے والا، خیال رکھنے والا. وہ سید بھی ہے آپ کا، سید، وہ مربی بھی ہے آپ کا. وہی آپ کا پالنے والا ہے، وہی آپ کا مالک ہے، وہی آپ کا خالق ہے. تو بس آپ نے اسی کا کہنا ماننا ہے. اب میں آتی ہوں آپ کے، بتاتی ہوں آپ کو کہ توحید کی اقسام کتنی ہوتی ہیں، توحید کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں. توحید کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں؟ ایک ہوتی ہے توحید ربوبیت. کیا ہوتی ہے؟ توحید ربوبیت. ایک ہوتی ہے توحید الوہیت. ایک ہوتی ہے عزیزات توحید اسماء و صفات. اب توحید ربوبیت کیا ہوتی ہے؟ یعنی ہر چیز کا خالق صرف آپ کا اللہ ہے، ہر چیز کا مالک صرف آپ کا اللہ ہے. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ زمر کے اندر، اللہ خالق کل شیء، اللہ خالق کل شیء. اللہ ہر چیز کا خالق ہے، اللہ ہی ہے ہر چیز کا خالق. تو عزیزات مثال کے طور پر لے لیجئے، بیج زمین میں ڈالتے ہیں ہم لوگ اگانے کے لیے کہ یہ اگے گا. تو آپ کو پتا ہے اس کا اگانے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت. ڈالنا ہمارا کام، اگانا اس کا کام. کچھ بھی ہم کرتے ہیں کرانے والا اللہ ہی ہے. بھئی رات ہو رہی ہے، اس کو رات کو لانے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت. دن ہو رہا ہے، دن کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت. آگ جو ہم جلاتے ہیں اس کا بنانے والا کون؟ جو آگ ہم سلگاتے ہیں اس کا بنانے والا کون؟ آپ کا اللہ، ہمارا اللہ. جی یہ جو نطفے سے انسان بنتا ہے اس کا بنانے والا کون؟ کیا ڈاکٹر ہے؟ کیا دوائیاں ہیں؟ نہیں، اللہ بنانے والا ہے. ایک دن ایک زمانہ ہم سب پر ایسا آیا، ہم کچھ بھی نہ تھے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. قابل ذکر بھی نہ تھے. ایک زمانہ ایسا آیا عزیزات، اس نے ہم سب کو بنایا ہے. ساری مشینریاں فیل، سب کچھ فیل. تو یہ ہوتی ہے توحید ربوبیت. توحید ربوبیت کہ کرنے والا جو ہے نا ہر چیز کا خالق. یہ زمین بنائے، یہ آسمان بنائے، یہ فضائیں بنائی، یہ پانی بنائے، یہ درخت بنائے، یہ انسان بنائے، یہ چرندے بنائے، یہ پرندے بنائے، درندے بنائے، ہوائیں بنائی، خلائیں، فضائیں، سب کچھ بنایا. کائنات میں ذرا نظریں دوڑا کر دیکھیں، آپ کائنات میں نظریں دوڑا کر دیکھیں. دن ہو رہی ہے، رات ہو رہی ہے، صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، موسم بدل رہے ہیں، کبھی سردیاں ہو رہی ہیں تو کبھی گرمیاں ہو رہی ہیں، سورج نکل رہا ہے تو چاند نکل رہا ہے. زمین غلے اگا رہی ہے، زمین سبزہ اگا رہی ہے، زمینوں میں سے مختلف نباتات نکل کر آ رہے ہیں، جمادات زمین کے اندر بنا دیے. کہ وہی تو اللہ ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء علیم. آپ کا رب ہے جس نے زمین کے اندر سب کچھ جمع کر دیا، سب کچھ جمع کر دیا. پھر وہ آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا، اس نے 7 آسمان بنا دی. آپ کا رب ہے، آپ کا رب ہے. وہ رب کیا کہتا ہے؟ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا. کیا کچھ میرا اللہ فرما رہا ہے. سب کچھ کا کرنے والا آپ کا رب ہے. زمین کو بچھا دیا اس نے، پہاڑوں کو گڑ دیا اس نے ہم سب کے لیے. اچھا یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا؟ جی سب کچھ ہمارے لیے تو کیا تھا کہ ایک انسان آئے گا دنیا میں، انسان کے لیے سب کچھ کیا، سب کچھ کیا. He existed، وہ موجود تھا. There is nothing. جب دنیا میں کچھ بھی نہ تھا نا، وہ جب بھی موجود تھا، ہر چیز تھی عزیزات. اللہ is our creator، وہی ہے ہمارا سب کچھ.
تو اس نے ہم سب کے لیے بنایا، نیند کو لایا، اس نے انسان کو جوڑے جوڑے کی شکل میں بنایا، بھائی بہن، میاں بیوی، ماں باپ، جوڑے جوڑے کی شکل میں بنایا، اس نے سورج کو بنایا، اس نے اس میں سے بارش کو برسایا، سب یہ ہمارے لیے کہ ہمیں ضرورت ہے ان سب چیزوں کی، لیکن ہمیں اپنے لیے بنایا، ہمیں اپنے لیے بنایا۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وَلَقَدْ خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انس کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور آج ہم کہاں جا رہے ہیں میری بہنوں؟ ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں؟ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا سونا جاگنا، کھانا پینا، ہنسنا گھومنا صرف یہی زندگی ہے؟ نہیں عزیزہ، بہت بڑے مقصد کے لیے ہم لوگ پیدا کیے گئے۔ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ ہم ٹیسٹنگ کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ہم سب کا ٹیسٹ امتحان ہو رہا ہے، ٹیسٹ لیا جا رہا ہے۔ کون اپنے رب کو واقعی رب مانتا ہے؟ کون اپنے رب کے بتائے ہوئے کہنے پر چلتا ہے، اس کے احکامات کو پورا کرتا ہے، توحید ربوبیت کو مانتا ہے کہ میرا اللہ ہی ہے ہر چیز کا خالق، ہر کام کا بنانے والا اللہ ہی ہے۔ کیونکہ میری بہنوں کبھی کبھی ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جو چیز ہمیں بری لگ رہی ہے اس میں ہمارے لیے لیکن خیر ہوتی ہے، جو چیز ہم پسند کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہمارے لیے شر ہوتی ہے۔ اللہ جانتا ہے، آپ نہیں جانتی، ہم نہیں جانتے۔ ہمیں لگ رہا ہے یار یہ تو برا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، نہیں ہو سکتا ہے اس میں ہمارے لیے خیر ہو۔ بس ہر وقت اللہ تعالیٰ کے آگے راضی رہا کریں، راضی پہ رضائے رب رہے۔ یہ حرف آرزو کیسا، خدا مالک، خدا خالق، خدا کا حکم تو کیسا۔ تو پیاری عزیزات، ہم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کیے گئے، ہم نے اپنے اللہ تعالیٰ کی بندگی ہر حال میں کرنی ہے، جہاں پر بھی ہیں آپ۔ اتقوا اللہ حیثما کنتم، بس جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ تو اللہ تعالیٰ ہی آپ کا خالق ہے، تو پھر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کس سے عزت مانگ رہے ہیں؟ کس سے دولت مانگ رہے ہیں؟ کس سے شہرت مانگ رہے ہیں؟ کس سے نام مانگ رہے ہیں؟ کس کے آگے جھک رہے ہیں؟ کس سے ڈر رہے ہیں؟ کوئی کچھ نہیں ہے، آپ کا رب ہے جو کچھ بھی ہے۔ اپنے رب کی پکی مومنہ بن جائیے، ایمان والی بن جائیے، پکی بندگی کرنے والی بن جائیے، اپنے رب کی سچی بندگی کرنے والی بن جائیے، سچی عابدہ بن جائیے۔ اور میری عزیزات، توحید الوہیت کیا ہوتی ہے؟ توحید الوہیت سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ کو سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو، اللہ کو سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو، کسی اور کی نہیں، اسی کی عبادت کرو۔ سجدہ بھی اللہ کا، عبادت بھی اسی کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ وہ عمل قبول کرتا ہے جو خالص اس کے لیے ہو، اللہ وہ عمل قبول کرتا ہے جو خالص اس کے لیے ہو۔ اب سجدہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہونا چاہیے نا۔ سجدے کا مطلب، اچھا کبھی آپ اس کی ڈیپتھ میں گئی ہیں؟ سجدہ جب ہم لوگ کرتے ہیں کبھی کسی کے آگے ایسا جھکتے ہیں؟ کسی کے آگے جھک سکتے ہیں ایسا جیسے ہم اپنے اللہ کے آگے جھکتے ہیں؟ تو اللہ سے ہمیں محبت ہے نا، اسی لیے تو جھکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے۔ تو پھر اب جب جس کے آگے آپ جھک گئیں، کیونکہ نماز جو ہے نا عزیزات اللہ سے تعلق پیدا کرتی ہے، اللہ کا قرب اس کو نصیب ہوتا ہے جو سجدے میں جاتا ہے، اللہ اس کے بہت قریب ہو جاتا ہے، تعلق جڑ جاتا ہے، کیونکہ نماز کے بارے میں آتا ہے الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ تو بندہ جب نماز میں سجدے میں جاتا ہے میری بہنوں، اس کا تعلق اللہ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے، یقین کریں آپ اگر آپ واقعی صدقے دل سے سجدہ کر رہی ہیں اور خالص اسی کے لیے کر رہی ہیں تو دیکھنا آپ کا اللہ کے دربار میں ایسا تعلق بن جائے گا، ہاتھ اٹھائیں گے دعا قبول ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ تو میری بہنوں سجدہ صرف اللہ کے لیے،
اب ہم کیا کرتے ہیں، نماز سے باہر آتے ہیں تو لوگوں کے سجدے کرنے بیٹھ جاتے ہیں، لوگوں کی تعریف کرنے بیٹھ جاتے ہیں، فلاں پہ اتنا مال ہے، فلاں پر یہ ہے، فلاں پر وہ ہے، فلاں کو اللہ نے ایسا وہ کرا ہے، اتنا دیا۔ ارے آپ کو بھی دے سکتا ہے، وہ تھوڑی نہ خاص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، آپ بھی تو اس کے خاص ہو۔ سب تعریف اللہ کے لیے، کس چیز سے نہیں ڈرنا آپ نے، کسی کی ایسی تعریف نہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اچھا، اب جو آپ عبادت کر رہی ہو، جو بھی کام کر رہی ہو، اس پر بہت سے بہنیں، بہت سے بھائی لوگ کہتے ہیں میں تو 5 وقت کا نمازی ہوں، میں تو 5 وقت کی نمازن ہوں، میں تو روزے بھی رکھتی ہوں، میں تو پردہ بھی کرتی ہوں، میں تو سب یہ بھی کرتی ہوں، وہ بھی کرتی ہوں، فلاں دیکھو وہ تو کچھ بھی نہیں کر رہا۔ تو آپ کس کے لیے کر رہی ہیں؟ اپنے لیے کر رہی ہیں نا۔ تو جب آپ اپنے لیے کرتے ہیں تو کیا کسی سے کہتے ہیں کچھ؟ اپنے لیے جب کچھ کرتے ہیں تو وہ تو اپنے ہی لیے ہو رہا ہے جی۔ تو آپ اپنے پر احسان کر رہی ہیں، کسی اور پر تھوڑی نہ کر رہی ہیں۔ آپ اپنے آپ کو بچا رہی ہیں عذاب جہنم سے، کسی اور کو تھوڑی نہ بچا رہی ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ذہن سے نکال دیجئے، کوئی بھی کام اگر آپ کرتی ہیں، ہم نے تو ایسا کرا تم نہیں کرتی، ہم نے تو ایسا کیا بھائی تم نہیں کرتے، نہیں، ہم نہیں ہوتے کسی کو جج کرنے والے۔ عزیزات، جو بھی کچھ کر رہے ہیں، عبادت جو بھی ہو رہی ہے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی ہے۔ اب میں آپ کو بتا رہی ہوں، اب یہ میری ذمہ داری میرے اللہ نے مجھے دی ہے، مجھے جتنا آتا ہے مجھے آپ تک پہنچانا ہے، تو یہ میں آپ کو تو بتا رہی ہوں، لیکن بتا اپنے لیے رہی ہوں، فائدہ اس میں میرا ہے، اور میں تو آپ سب کی شکر گزار ہوں کہ آپ سب نے شرکت کی، آپ سب مجھے سن رہے ہیں۔ اصل میں دعوت تو اپنے لیے ہوتی ہے، جب ہم کسی کو کچھ بتا رہے ہوتے ہیں یہ دعوت اپنے لیے ہوتی ہے، اپنی اصلاح ہوتی ہے، اور خالص اللہ کی رضا کے لیے ہم نے یہ کرنا ہے۔ اب یہ نیت میں جانتی ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے، آپ نہیں جانتی میرے بارے میں کہ میں آپ سے کیا چاہتی ہوں۔ ہاں، اگر میرے دل میں، میری نیت میں فطور آ گیا کہ میں یہ جو کام کر رہی ہوں یہ اس لیے کر رہی ہوں کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ کہیں کہ بھئی یہ بڑی علم والی ہے، یہ بڑی اس کی ہے، یہ بڑی وہ ہے، یہ ایسے بولتی ہے، وہ یعنی تعریف مقصود ہو گئی تو میری تو سارا کرایا پانی میں چلا جائے گا۔ اگر میرے ذہن میں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، معاذ اللہ، اللہ میری حفاظت فرمائے، اگر یہ بات میرے دل میں آ گئی کہ میں تو تعریف کے لیے کر رہی ہوں تو میری تو ساری نیکی سب ضائع ہو جائے گی۔ تو میں جو بھی کچھ کروں میں اپنے رب کے لیے کروں، مجھے نہ آہ چاہیے نہ واہ چاہیے، میں تو صرف ایک ادنا سی اللہ تعالیٰ کی بندی ہوں، بہت محتاج ہوں، اتنی محتاج ہوں کہ اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لے سکتی، تو کیا میں آہ اور واہ کا کروں گی؟ مجھے نہیں چاہیے ایسی آہ واہ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ بھی ہم عمل کریں، نماز پڑھیں، روزہ کریں، رکھیں، صدقہ کریں، زکوٰۃ دیں، ہے نا، پردہ کریں، آپ رسومات سے بچیں، آپ بدعات سے بچیں، آپ حرام چیزوں سے بچیں، تو خدا کی قسم اللہ کے لیے۔ اب ہم ڈر رہے ہیں کہ بھئی ہم تو آگ سے بچیں گے، آگ سے بچنے کے لیے یہ کر رہے ہیں، نہیں، اللہ سے، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، میرے اللہ نے منع فرمایا ہے، اس لیے ہم اس گناہ سے بچ رہے ہیں۔ اللہ نے منع فرمایا، آگ تو ہے ہی، لیکن سب سے پہلے ہمیں اپنے اللہ کا حکم اوپر رکھنا ہے کہ میرے اللہ نے یہ چیز ہمارے اوپر حرام کر دی تو بس حرام ہے، اور ہمیں بچنا ہے تو بس بچنا ہے، اور اللہ سے پھر دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ آپ بچا لیجئے۔ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود ہی بچا لیتے ہیں۔ تو عبادت میں ہماری ریاکاری نہیں آنی چاہیے، عبادت میں ہمارا دکھاوا نہیں آنا چاہیے۔ اگر یہ دکھاوا آ گیا تو میری بہنوں سب کچھ برباد ہو گیا۔ اگر دکھاوا آ گیا تو ہماری نیت میں دکھاوا بالکل بھی نہیں آنا چاہیے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں دکھاوے کو روکنا ہے، اسٹاپ ریگنگ، ہمیں دکھاوا نہیں کرنا۔ تو میری عزیزات، نماز پڑھتی ہیں آپ، تہجد پڑھتی ہیں آپ، پردہ کرتی، دکھاوا نیت میں نہیں آنا چاہیے۔ کسی کو پیسے دیتی ہیں، صدقہ خیرات کرتی ہیں، نیت میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ جو کچھ بھی ہو محض اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، یہ کہلاتی ہے توحید الوہیت۔ کیا کہلاتی ہے؟ توحید الوہیت، کہ جو کچھ بھی میں نے کرنا ہے وہ اپنے اللہ کے لیے کرنا ہے، لوگوں سے اس کا مجھے ریوارڈ نہیں لینا، لوگوں سے اس کا صلہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے صرف اپنے اللہ سے چاہیے جو بھی آپ کام کریں۔ اور توحید ربوبیت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا خالق ماننا،
ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. توحید الوہیت، صرف جو کچھ میں کروں گی وہ اپنے رب کے لیے کروں. میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ولله رب العالمین. میری نماز، قل ان صلاتي ونسكي، میری ہر قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے. پھر تیسری اقسام ہے میری بہنوں توحید کی، توحید اسماء و صفات. یعنی کیا؟ اللہ کے نام اور صفات ویسے ہی مانے جائیں جیسے آئے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے لیے بہترین نام ہے. سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ رحمان ہے، اللہ علیم ہے، اللہ قادر ہے. یہ صفات انسان میں نہیں ہو سکتی، یہ صفات انسان میں نہیں ہو سکتی. اللہ سمیع ہے، اللہ علیم ہے، اللہ خبیر ہے، اللہ قادر ہے. یہ میں پیش لگا کر بول رہی ہوں کہ قرآن میں آئے نا اس طرح سے، جب آیت کریں گی تو آپ سمیع، علیم، خبیر، بصیر، رؤوف، رحیم، رحمان، ودود، سب کیا ہے؟ اللہ کی صفات ہیں. عزیز، علیم، مہیمن، جبار، سب اللہ کی صفات ہیں. ذوالجلال والاکرام، حفیظ، مقیت، حسیب، سب اللہ کی کیا ہیں؟ صفات. تو میری بہنوں، آپ کا رب اتنی ساری صفاتوں کا مالک، جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ، جو سب کچھ جانتا ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے، جس اللہ پر آپ ایمان لائیں وہ اتنا پاورفل ہے کہ اس کے پاس سب کچھ ہے. تو پھر بتائیں مجھے کسی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کیوں کسی کے پاس جاؤں گی؟ میں کیوں کسی سے کچھ مانگوں گی؟ جب میرے رب کے پاس سب کچھ ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے کسی کے پاس جانے کی؟ میں نے جس کو اپنا الہ مانا، جس کو اپنا معبود مانا، وہ سب سنتا بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں سن رہا. اس کی ایک صفت ہے سمیع علیم، وہ سنتا بھی ہے، وہ جانتا بھی ہے. وہ ایسا سنتا ہے کہ اگر ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، بولنے والے اپنی اپنی زبانوں میں بولیں، خدا کی قسم، میرے رب کی قسم، وہ ہر ایک کی زبان کو ایک وقت میں سننے پر قادر ہے. میرا رب وہ رب ہے. اگر ہم لوگ انسانوں میں دیکھنے لگے یہ چیزیں تو عزیزات، انسانوں کی کیا صفت ہوتی ہے؟ 10 آدمی بولنے لگے، ایک کی بات سمجھنا ہے، ایک کی بات سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا سمیع ہے، بصیر ہے، سب کچھ سننے پر قادر ہے. عزیزات، ایک ہم سنتے ہیں کہ ہماری صفات ایسی ہے کہ 10 لوگوں کے بیچ میں اگر بات ہو تو ہمیں سمجھ میں بھی نہ آئے، ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ تو ہر کسی کی سننے والا ہے، ہر کسی کو جاننے والا ہے. تو آپ کا رب ہر چیز پر قادر ہے. میں کیوں کسی کے پاس جاؤں؟ میں کیوں کسی کے پاس جاؤں گی جب میرے پاس سب کچھ موجود ہے؟ تو مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کسی کے پاس جانے کی. تو میں نے جس رب سے تعلق جوڑا ہے وہ رب بہت بڑا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے نا. تو آپ اپنے رب پر پکا یقین کریں کہ میرا رب ہے، جو کچھ کرنے والا ہے میرا رب ہے، وہ سن رہا ہے. آپ کو کسی سے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی آپ میری بات سنو، ہے نا. لیکن آپ کا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ سنتا ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے. اب آتے ہیں میری عزیزات، ہمیں اللہ رب العزت کے ساتھ شرک اور شریک کسی کو کرنا ہی نہیں، کوئی شرک کرنا نہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اب پہلے تو یہ آ جائیے شرک ہوتا کیا ہے، شرک کہتے کس کو ہے. جیسے میں نے آپ کو ابھی حدیث بتائی تھی کہ لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. اگر آپ قتل بھی کر دیے جائیں، اگر آپ جلا بھی دیے جائیں. اب شرک ہوتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. کیونکہ میری بہنوں اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ نساء میں ہم پڑھیں گے، اور میں اب آپ کو آیت بھی پڑھ کر بتاتی ہوں. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. کیا مطلب؟ اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرو، کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرو. اللہ تعالیٰ نے کے ساتھ ہم کیوں شریک کریں؟ پیدا اللہ نے کیا، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، سب کچھ بنانے والا آپ کا اللہ ہے. تو ہم کیوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں گے؟ برا بھی تو لگتا ہے نا
کہ کام تو میں کروں اور صلہ کسی اور کو ملے. بنایا تو سب کچھ اللہ نے, کیا تو سب کچھ اللہ تعالیٰ نے, اور میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لوں. نہیں, یہ نہیں کرنا. اب ہم کبھی دل کی بات مان لیتے ہیں, کبھی کسی اور کی بات مان لیتے ہیں, کبھی برادری کی بات مان لیتے ہیں, شرک کر لیتے ہیں. شرک ہوتا کیا کیا ہے؟ جیسے قبروں سے مانگنا, جی, بزرگوں کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا, تعویذ کو طاقت والا سمجھنا, یہ سب کیا ہے عزیزات؟ یہی تو شرک ہے. آج کل بہت سے لوگ اپنے دولت کو نعوذ باللہ خدا سمجھ بیٹھے ہیں کہ میری دولت سے سب کچھ ہو جائے گا, یہ دولت مجھے عزت دلا دے گی, یہ دولت مجھے شہرت دلا دے گی, یہ دولت میں جو چاہوں گا ایسے ہی کر لوں گا. یہی تو شرک ہے. کرنے والے تو اللہ رب العزت ہیں, ہر کام کے بنانے والے. ایسا بھی دیکھا گیا ہے عزیزات, لاکھوں لاکھوں روپے, کروڑوں کروڑوں روپے لے کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ زندگی کی بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. پہلے انہیں یہ ہوتا ہے کہ ہم دولت سے سب کچھ کرا لیں گے, لیکن دولت کچھ بھی نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نے کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. تو شرک جو ہوتا ہے میری بہنوں, چھوٹا بھی ہوتا ہے, بڑا بھی ہوتا ہے. شرک کی جو قسمیں ہیں, ایک ہوتا ہے شرک اکبر, ایک ہوتا ہے شرک اصغر. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کسی بھی طرح کا شرک نہ کریں, نہ شرک اکبر کریں, نہ شرک اصغر کریں. بڑا گناہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ. اور شرک اصغر جو ہوتا ہے وہ چھوٹا شرک ہوتا ہے, یعنی اس میں کیا ہوتا ہے, نیت میں غیر اللہ کو شامل کر لینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, میں تم پر جس چیز سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے. شرک اصغر ہے, ریاکاری ہے. کیا ہے؟ ریاکاری. اب دیکھو ہم لوگ سب کیا کر رہے ہیں, آج کل ریاکاری میں ہی ملوث ہیں, آج کل ریاکاری میں ہی ڈوبے ہوئے ہیں. ہر چھوٹی سی بھی چیز آپ دیکھو گی نا سوشل میڈیا پر شو کی جا رہی ہے. دکھاوا ہماری نیتوں میں دیکھیں کتنا آ گیا ہے, کتنا آ گیا ہے کہ ہر کام میں بس دکھاوا. اگر کسی یتیم کی بھی کوئی تیمارداری کر رہا ہے نا تو اس میں بھی دکھاوا کیا جا رہا ہے کہ دیکھو میں اس کا کتنا دھیان رکھتا ہوں, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا. شادیاں دیکھ لیجئے آپ, کس قدر دکھاوا ہو رہا ہے. غمیاں دیکھ لیجئے آپ, ارے اگر بتی نہیں دی, وہ کھانے کا مردے کے لیے کھانا نہیں دیا تو برادری والے یہ کہیں گے وہ کہیں گے, اور 4 دیگے جانی چاہیے اور 8 دیگے جانی چاہیے. سب پوچھیں گے بھئی کس نے دیا, فلاں سسرال سے آیا, فلاں وہاں سے آیا. اس میں بھی دکھاوا آ گیا. کپڑے ایسے پہن کے جانا ہے, ویسے پہن کے جانا ہے. کیا ہو گیا ہے خدا کی قسم, ہم سب دکھاوا پرست بن گئے ہیں, ریاکاری میں جا رہے ہیں. کوئی یہ کہے گا نماز نہیں پڑھی تم نے, چلو نماز پڑھ لیتی ہوں, دکھاوے کی نماز پڑھ لی, دکھاوے کی نماز پڑھ لی. سب غلط ہے. صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کرنا ہے جو کچھ بھی کرنا ہے. توحید کی ہمیں ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ توحید ایک ایسی چیز ہے, توحید دل کو سکون دیتی ہے, دل کو اطمینان ملتا ہے. کہتے ہیں نا, اس دل کو نہ دولت سے, نہ شہرت سے, نہ گھر آباد کرنے سے, نہ کوٹھیوں سے, نہ بنگلوں سے, کسی چیز سے سکون نہیں ملتا. دل کو ملتا ہے صرف اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے سکون. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں, اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, دلوں کا چین, دلوں کا اطمینان صرف اللہ رب العزت نے اپنی یاد میں رکھا ہے. عزیزات, قل ان الامر کلہ للہ, سارا اختیار آپ کے اللہ کا ہے, ساری طاقت آپ کے اللہ کے پاس. توحید ہر دعا کا دروازہ کھول دیتی ہے. جب آپ بندہ توحید پرست بنتا ہے, موحد بنتا ہے, تو خدا کی قسم دعاؤں کے دروازے کھل جاتے ہیں. میرا اللہ فرماتا ہے قرآن میں, ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا. ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا. دعائیں قبول کب ہوتی ہیں؟ جب آپ موحد بنتے ہیں, جب آپ اللہ سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں, جب آپ صرف ایک اللہ کے آگے جھکتے ہیں. ہر فیلڈ میں آپ کو اپنا اللہ نظر آتا ہے. کچھ بھی آپ کام کر رہی ہیں, ہر چیز میں آپ یہ سوچیں, یہ سوچا کریں, میرے اللہ کا اس میں کیا حکم ہے, میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے, میرا اللہ نے مجھے زندگی دی تو کیا مطلب ہے زندگی دینے کا,
میرے اللہ نے مجھے اولاد دی ہے تو میرا اللہ میری اولاد سے کیا چاہتا ہے؟ میرا اللہ نے مجھے گھر دیا ہے تو میرے گھر میں اب کیسا ماحول ہونا چاہیے؟ میرے اللہ نے میرے ہاں بچوں کا نکاح کا پیغام بھیجا ہے تو اب یہ نکاح کس طرح سے ہونا چاہیے؟ میرے اللہ نے یہ غمی بھیجی ہے تو یہ غمی کو میں نے کیسے ڈیل کرنا ہے؟ اس غمی سے میں نے کیسے نمٹنا ہے؟ ہر چیز میں اپنے اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچنا ہے۔ 24 گھنٹے کی زندگی آپ نے ایسی بنانی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، ہم سب کا رب ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، توحید کے بغیر نیکی قبول نہیں ہوتی۔ توحید نہیں ہے تو نیکی بھی قبول نہیں ہوگی، چاہے آپ کتنے سجدے کر لیں، چاہے آپ کتنے حج کر لیں، چاہے آپ کتنے قرآن پڑھ لیں۔ توحید نہیں ہے یعنی آپ کے دل میں ایک اللہ کی اطاعت نہیں ہے، آپ کے دل میں ایک اللہ کی عظمت نہیں ہے، آپ کے دل میں آپ اللہ کو ایک مانتی ہی نہیں ہے، آپ اس کی ایک کی بتائی ہوئی باتوں پر چلتی ہی نہیں ہے، تو آپ کے دل میں توحید ہی نہیں ہے۔ جب بھائی اللہ نے حکم دیا ہے تو ہم اس کو کیوں نہیں مانے؟ تو توحید کے بغیر تو نیکی بھی قبول نہیں ہے۔ شرک کر رہے ہیں ہم، کسی اور کو اپنے رب کے ساتھ اس کو شریک ٹھہرا لیا ہے، کبھی برادری کو، کبھی مال کو، کبھی عزت کو، کبھی نفس کو، کبھی شہرت کو، کبھی گھر بار کو اللہ سے آگے کر دیا ہے، اور پھر کر رہے ہیں ہم نیکی، تو کیا وہ نیکی قبول ہوگی؟ آپ ایمان والے جو ہوتے ہیں نا عزیزات، اس دل میں سب سے زیادہ محبت اپنے رب کی رکھتے ہیں، اپنے اللہ کی محبت سب سے اوپر ہوتی ہے، اس کے بعد رسول اللہ کی محبت، اور اس کے بعد آپ کے والدین جو بھی جس سے بھی آپ کریں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہر کام میں تو آپ نے دیکھنا ہے میرے اللہ کا کیا حکم ہے، میرے رسول نے اس کو کیسے کر کے دکھایا ہے، کیسے بتایا ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو خدا کی قسم آپ چاہے کتنی بھی عبادت کر لیں، وہ عبادت قبول نہیں ہوتی اگر اس میں توحید نہ ہو۔ توحید ہے تو سب چیزیں قبول ہیں، تو توحید کے بغیر نیکی قبول نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں اب ہم لوگوں کا کیا طرز عمل ہو گیا ہے، ہمارا دو طرح کے چہرے ہیں، ہمارے رب کے سامنے کچھ اور کہتے ہیں، نماز کے آگے کچھ اور، نماز کے سامنے کچھ اور کہتے ہیں جب نماز پڑھتے ہیں، اور جب وہاں سے باہر آتے ہیں تو کچھ اور زندگی ہوتی ہے جی۔ پھر تو ہمارے منہ پر ہی آتا ہے دنیا کے ساتھ بھی تو چلنا پڑتا ہے نا، دنیا جیسے جا رہی ہے ایسے نہیں میری بہنوں، آپ نے دنیا کے ساتھ نہیں چلنا، آپ نے اپنے رب کے ساتھ چلنا ہے جیسے آپ کے رب نے آپ کو بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ عمل قبول کرتا ہے جو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو ایک ماننا ہی جنت کی کنجی ہے، توحید ہی جنت کی کنجی ہے۔ لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے، اس میں ہم پورے اتر رہے یا نہیں اتر رہے؟ توحید انسان کو خوف اور غم سے آزاد کر دیتی ہے۔ آج ہم سارے غم لیے بیٹھے، کسی نہ کسی غم میں مبتلا ہے، کیوں؟ کیونکہ ہمارا یقین اپنے رب پر پورا نہیں ہے، ہم اپنے رب کو نہیں پوری طریقے سے مانتے، اس لیے کبھی خوف برادری کا ہے، کبھی برادری کا غم، کبھی رشتہ داریاں ٹوٹ جانے کا غم، کبھی کسی چیز کا غم۔ یہ تو آپ نے کرنا ہی نہیں ہے میری بہنوں، سب سے بڑا تعلق ہمارا اللہ کے ساتھ ہے، جو ٹوٹا ہوا ہے اس کو جوڑنا ہے، اس تعلق کو بنانا ہے، پھر سارے تعلق تو خود بخود استوار ہو جائیں گے، سارے تعلق تو آٹومیٹکلی جڑ جائیں گے جب آپ کا تعلق اللہ سے ہو گیا، کیونکہ کائنات اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، جس کو چاہے ملا دے، جس کو چاہے چھٹا دے۔ جتنا مضبوط تعلق آپ کا اللہ کے ساتھ ہوگا اتنا ہی تعلق۔ اب سوچیں آپ، کیونکہ جی میں تو رشتہ داری نبھا رہی ہوں، میں تو خاندانی رشتہ داری نبھا رہی ہوں، برادری چھوٹ جائے گی، رشتہ دار ناراض ہو جائے۔ جب آپ صحیح سے اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتی تو آپ رشتہ داروں کا کیا خاک دھول کریں گی، یا میں خاک دھول کروں گی؟ جب میں اپنے اللہ کا ہی نہیں حق دے پا رہی صحیح سے جیسے اس کا حق ہے، تو میں کیا اپنی اولاد کا حق ادا کروں گی؟ کبھی بھی نہیں کر سکوں گی۔ ہماری سوچ کے اوپر بات ہے، ہمارا مائنڈ سیٹ ہی ہوا نہیں ہے۔ ہم سوچتے ہیں اپنے بچوں کی خدمت کر رہے ہیں، اپنے شوہر کی خدمت کر رہے ہیں، اپنے والدین کی خدمت کر رہے ہیں، اور اپنے رب کو رٹھا رہے ہیں۔
तो जिस रब ने आपको बनाया, जिस रब ने आपको सब कुछ दिया, जो रब आपका खालिक है, मालिक है, राजिक है, सब कुछ उसके हाथ में है, उसका तो हक अदा हम सही से कर नहीं रहे। माँ बाप का कैसे करेंगे, औलाद का कैसे करेंगे, जब हमें आता ही नहीं होगा, हमें पता ही नहीं होगा। ये रवि तो बताएगा हमने कैसे माँ बाप का हक अदा करना है, कैसे बहन भाइयों का हक अदा करना है, कैसे रिश्तेदारों का हक अदा करना है, कैसे बिरादरी वालों का हक अदा करना है, कैसे औलाद को पालना है। ये रवि तो आपको गाइड करेगा। रब से ही ताल्लुक नहीं है तो फिर कैसे? रब के लिए कभी किसी चीज को छोड़ के देखा है आप लोगों ने, या मैंने? छोड़ कर देखेंगे, देखें कितना सुकून मिलता है। रब के लिए कभी कुछ छोड़ें, अपनी ख्वाहिशात को छोड़ें, अपनी नफसानी ख्वाहिशात को छोड़कर देखें। जिसको दिल चाहता है उस काम को मत करें, क्योंकि मेरे रब ने मना किया है। जिसको दिल नहीं चाहता उस काम को जरूर करें, क्योंकि मेरे रब ने हुक्म दिया है। फिर देखें कितना इत्मीनान क़ल्ब हासिल होता है। जब अल्लाह से ताल्लुक जुड़ जाता है ना, तो अल्लाह ही नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि मेरा ये काम तो यूं ही चुटकियों में हो जाएगा, ये तो बहुत चुटकियों में हो जाएगा, काम बहुत आसान है, मेरे रब के लिए आसान है, मेरे लिए तो मुश्किल है। आपका हमारे रब के लिए थोड़ी ना मुश्किल है। जिसने सारी कायनात को बना दिया, वो जब नहीं थका, वो हमारे कामों को बनाने में थक जाएगा क्या? नहीं। तो तौहीद परस्त जब इंसान बन जाता है, एक अल्लाह को मानने वाला बन जाता है अजीजात, इंसान को फिर खौफ और गम ये सब उससे दूर हो जाते हैं। इंसान खौफ और गम से आजाद हो जाता है। तौहीद जो है ना, यूं कह लीजिए कि इंसान को खौफ और गम से आजाद करती है। वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, आपका रब जो है ना वो हर चीज पर कादिर है, हर चीज का मालिक है। अब देखें हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में ले लीजिए, कैसे तौहीद परस्त थे। हमारे नबी के सहाबा कैसे तौहीद परस्त थे। यही तो एक वो लफ्ज था, अहद अहद अहद। तपती रेत में भी कहते थे अहद अहद, अल्लाह एक है। ये वही तौहीद है जिसके लिए उन्होंने तकलीफें बर्दाश्त की। आप और मैं कितनी तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं इस अहद के लिए। हम तो अपने नफ्स का भी कहना नहीं मान, नफ्स का कहना मानने में लगे हुए। नफ्स को भी अपने रब का, मतलब नफ्स को हमें अपना तौहीद परस्त बनाना था, लेकिन हमारा नफ्स शिर्क परस्त बन गया। नौज़ बिल्लाह। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। मेरी बहनों, वो ये अहद अहद के लिए तपती हुई धूप में लेटने के लिए तैयार हैं, अंगारों पर लेटने को तैयार हैं। हमारे सहाबा अपने सीने पर चट्टान रखने को तैयार हैं, और उन्हें अहद अहद कहने में इतना मजा आ रहा है। मेरा अल्लाह अकेला है, मेरा अल्लाह अकेला है, मेरा अल्लाह वाहिद है, मेरे अल्लाह का कोई शरीक नहीं। और कुफ्फार मुशरिकीन अजियतें दे रहे हैं, तकलीफें दे रहे हैं, और वो खुशी खुशी उस तकलीफ को बर्दाश्त कर रहे हैं। ये होती है तौहीद परस्त होना। अब हम ईमान वालियां हैं माशाल्लाह सारी। अब हमारे सामने कोई फंक्शन आ जाए, कोई प्रोग्राम आ जाए, अल्लाह ताला को तो हम सबसे पहले भूल जाते हैं। दुपट्टे उतर जाते हैं, बनाओ सिंगार में आ जाते हैं, लोगों के सामने सच संवर कर आ जाते हैं, जिसको हमारे रब ने मना किया। और ये समझते हैं कि बन संवर कर हम जाएंगे तो हमारे रिश्ते अच्छे आएंगे, अच्छे टिप टॉप वाले कपड़े पहनेंगे तो रिश्ते अच्छे आएंगे, मालदार कहलाएंगे। है जितने अच्छे कपड़े पहनेंगे तो इससे इज्जत मिलेगी, कपड़ों में इज्जत मिलेगी। ये सोच बन गई है आज की लोगों की, न्यू जनरेशन की ये सोच बन गई है। मेरी बहनों, ये कपड़े वगैरह ये सब असबाब हैं, सब जरिए हैं। इज्जत सारी की सारी अल्लाह ताला के पास। अल्लाह चाहेगा तो आपको फटे हुए कपड़ों में भी इज्जत दिला देगा। मेरी बहनों, क्या हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा इकराम, उन्होंने इन चीजों को तरजीह दी? कभी नहीं दी। हजरत उमर फारूक इतने बड़े बादशाह के दरबार में गए, इतने बड़े बादशाह के जिस टाइम वो अल कुदस फतह किया था, बैतुल मुकद्दस, इतने बड़े बादशाह के दरबार में गए, खाना लाया गया और वो निवाला नीचे गिर गया दस्तरखान पर। आपने उसे उठाकर खाया। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इतने बड़े बादशाह की महफिल में से वो गिरा हुआ, वो जो निवाला गिर गया था उसको खाया, छाड़ कर खाया उसे।
وہ برابر میں جو ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے ساتھی، وہ کہنے لگے کیا کر رہے ہیں امیر المومنین آپ اتنے بڑے بادشاہ کے دربار میں؟ انہوں نے کہا بادشاہ ہے تو ٹھیک ہے، کیا میں اپنے پیارے نبی کی سنت کو بھول جاؤں گا؟ ان کی ایک ایک سنت زمین و آسمان سے بھاری ہے، میں ان کو بھول جاؤں گا؟ تو عزیزات، ہم کیسے ان ساری چیزوں پر یقین کر سکتے ہیں؟ حضرت مصعب بن عمیر ایک صحابی ہیں، ایسے صحابی ہیں اللہ کی قسم، ایسا عطر لگایا کرتے تھے جب ایمان نہیں لائے تھے، ایسا عطر لگایا کرتے تھے جس گلی میں چلے گئے خوشبو سے وہ گلی معطر ہو جاتی تھی، پتا چل جاتا تھا لوگوں کو کہ اس گلی سے مصعب بن عمیر گزرے ہیں۔ لیکن جس ٹائم وہ ایمان لے کر آئے، انہوں نے دنیا کی عیش و عشرت کو چھوڑ کر توحید کے خاطر شہید ہونا پسند کیا، توحید کے خاطر شہید ہونا پسند کیا۔ اتنے بڑے مالدار باپ کے بیٹے تھے، جس ٹائم ایمان لے کر آئے ہیں نا، توحید پرست بنے ہیں، خدا کی قسم ان کے چچا نے ان سے کپڑے تک بھی لے لیے تھے، سب کچھ لے لیا تھا، سب کچھ لٹا ڈالا انہوں نے توحید کے خاطر۔ ایسے تھے صحابہ اکرام۔ اور ہم کیا چھوڑ رہے ہیں؟ ہم اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں عزیزات، میں کسی پر ٹونڈ نہیں کر رہی، کسی پر کرٹیسائز نہیں کر رہی، تھوڑا سا ضمیر جگانے کی کوشش کر رہی ہوں، اپنا بھی اور آپ سب کا بھی، کہ ہم کیا قربانی دے رہے ہیں اپنے دین کے لیے۔ ہم تو اپنے نفس کو مارنے کو تیار نہیں، اپنی خواہشات کو دبانے کے لیے تیار نہیں۔ میری بہنوں، اللہ تعالیٰ کو عزت دینی آپ کو ہر حال میں دے گا۔ آپ ان چیزوں پر یقین نہ کریں کہ دولت سے کچھ ہوتا ہے، اگر کچھ ہوتا نا تو شداد اپنی زندگی بچا لیتا، اگر ہوتا تو قارون اپنی زندگی بچا لیتا، اگر بادشاہت سے کچھ ہوتا ہے تو فرعون بچا لیتا، فرعون کو یہ ٹائٹل نہ ملتا۔ ان ساری چیزوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، عہدے ڈگریاں سب یہی رہ جاتی ہیں۔ اصل چیز ایمان ہے، توحید ہے، توحید کو مضبوط کریے، اپنی ایمان ایک اللہ پر مضبوط بنائیے۔ اور اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ کیسے مضبوط ہوگا آپ کا عقیدہ؟ کیسے آپ موحد بنیں گے؟ قرآن کی تعلیم ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ خاص طور پر سورہ اخلاص آپ سب کو یاد کرا بھی دی گئی ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ الصمد، اللہ تو بے نیاز ہے، دعا تو صرف اللہ سے مانگیں، کسی اور سے نہ مانگے۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ توحید موحد بنیں گے، آپ کی توحید مضبوط ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مانگو تو اللہ سے مانگو، یہ فرمایا ہمارے نبی نے، جب مانگو تو اللہ سے مانگو، جب مدد چاہو تو اللہ سے چاہو، کیسے بھی حالات ہو۔ قبروں پر، نجومیوں پر، پیروں سے، ان ساری باتوں سے بچیں۔ قبر والے مردہ ہو چکے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ جو ہمارے ہاں قبر سے مانگتے ہیں نا، یہ غلط ہے۔ کیا وہ ہماری کیا مدد کریں گے؟ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ بے شک جو لوگ قبروں میں چلے گئے اچھے تھے، ولی اللہ تھے، میں مانتی ہوں، دل سے قدر کرتی ہوں کہ بہت وقت اپنے وقت کے مجددین رہے ہوں گے، بہت دین کی محنت کری ہوگی، لیکن اب یہ سبحان اللہ تک کی بھی محتاج ہیں، یہ ہماری کچھ مدد نہیں کر سکتے۔ نجومیوں کے پاس لوگ جاتے ہیں، پیروں سے مانگتے ہیں، ان ساری باتوں سے باز آ جائیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، جب قرآن میں یہ آیت آ گئی تو ساری چیزیں اب تو ختم ہے۔ کیا فرماتے ہیں سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ؟ وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ، اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو، وہ نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ قرآن ہی تو ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ مت پکارو، لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، کوئی دوسرا معبود مت بناؤ۔ سورہ یونس میں کہہ رہے ہیں وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ، اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو، وہ نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ اور کیا کرنا ہے میری بہنوں؟ شرک والے الفاظ چھوڑ دینے چاہیے۔ جب آپ یہ الفاظ چھوڑ دیں گے نا، اس سے بھی کیا ہوگا؟ آپ کی توحید پکی ہوگی، آپ موحد بننے میں آپ کو مدد ملے گی اگر یہ باتیں آپ چھوڑ دیں۔ کیا؟ فلاں بابا نے بچایا، فلاں تعویذ سے ایسا ہوا، یہ چیزیں میرے کام آئے گی، ستارہ یہ خراب ہے، یا یہ ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کر، یہ ساری باتیں شرکیاں ہیں۔ ان ساری باتوں سے بچیے۔ کبھی کبھی ہم کہہ دیتے ہیں اس ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، اس نے مجھے بچا لیا۔ بچانے کی طاقت صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟
بہت سے کہتے ہیں ارے یہ ستارہ ٹوٹتا ہوا ستارہ، اس سے مانگیے. بچیے ان ساری باتوں سے، یہ سب مخلوق ہے اللہ کی. مخلوق کیا مدد کرے گی کسی کی؟ اللہ خالق ہے، اللہ مدد کرنے والا ہے. ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے جو بھی اللہ نے بنائی ہے. قرآن پاک کہتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اور اللہ پر ہی بھروسہ کرو. سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صرف اللہ پر ہی بھروسہ کرو. اور ایمان والے تو وہ ہیں میری بہنوں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جیسے اللہ فرماتے ہیں سورہ انفال آیت نمبر 2 میں کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ ان کے ایمان کو اور زیادہ کیا کر دیتی ہیں؟ قوی کر دیتی ہیں، مضبوط کر دیتی ہیں. وہ اپنے رب پر ہی پھر بھروسہ کرنے والے بن جاتے ہیں. تو کسی چیز سے کچھ نہیں ہوتا. کوئی آپ کا فلانا بابا ہے، پیر صاحب ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتے. سب اللہ کے اذن کے محتاج ہیں، سب اللہ کے حکم کے محتاج ہیں، سب محتاج ہیں. تو میری عزیزات، توحید ہی روشنی ہے، توحید ہی نجات ہے، توحید ہی جنت کا راستہ ہے، توحید ہی ایمان کی بنیاد ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہو جنت میں ضرور داخل ہوگا. یعنی جس کا مرتے وقت زبان پر یہ کلمہ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حقیقی رب نہیں. میری بہنوں، جس کو دنیا سے چاہتے وقت کلمہ نصیب ہو گیا تو ہمیں توحید پرست بننا ہے. سب سے پہلے تو ہم نے یہ کام کرنا. اسی لیے ہماری اپنی زندگی، آپ کی زندگی، ہمارا دل، آپ کا دل، سمجھ رہی ہیں آپ، ہماری عبادت ساری کی ساری سب کچھ خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے. تو بس اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خالص توحید پر زندہ رکھ. اے اللہ شرک کی ہر شکل سے بچا. اے اللہ ہماری نیتوں کو پاک کر دے. اے اللہ ہمیں توحید پر موت دے اور جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما. اللہ تعالیٰ سے ہم سب کی یہی دعا ہے. تو جتنی بہنیں میری یہاں جمع ہوئی ہوئی ہیں، آپ سب کو پتا چل گیا کہ توحید کیا ہے. آپ نے کسی کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہی نہیں ہے. آپ نے اپنے آپ کو ہر شرک سے بچانا ہے. بہت سی بہنیں اس چیز پر یقین کرتی ہیں. چھوٹا بچہ رو رہا ہے کہ اس کے پاس لوہے کی چیز رکھ دو، بچہ نہیں روئے گا. کوئی بہنیں حاملہ ہیں، ارے پیاز ہاتھ میں لے جاؤ تو کچھ نہیں ہوگا. یہ ساری باتیں شرک ہیں. تعویذ گنڈے باندھ لینا اور اس پر یقین کرنا کہ ان تعویذوں سے کچھ ہوتا ہے، ان گنڈوں سے کچھ ہوتا ہے، ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا. مزاروں پر جا کر سجدہ کرنا، یہ سب غلط ہے. ان سب سے آپ نے بچنا ہے. صرف اپنے اللہ کے آگے جھکیے. یہ سر صرف اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتا ہے، نہ کہ کسی اور کے آگے. یہی توحید ہے. موحد بننا ہے آپ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.